لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہاؤ ٹو پرفارم حج سیریز کا چوتھا دن، جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں صفا مروہ کی سعی کے حوالے سے. آب زمزم تو خوب پیا خوب بجھائیں پیاسیں، اس پر کافی حضرت نے روشنی ڈالی. اب آئے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ بریک کے بعد ہمارے ناظرین نے، ہمارے کالرز نے بڑی محبت سے سوالات فرمائے ہیں، تو ان کے سوالات کی طرف میں آتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کا یہ گلہ اور شکوہ نہ رہے کہ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیے ہیں. تو سب سے پہلے اجرا بی بی نے الدم سے سوال فرمایا تھا. حضرت، ان کا سوال یہ تھا کہ جن لوگوں نے پہلے حج کیے ہیں اور ان سے کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں، تو آئے کہ ان کو پتہ چلا کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، یہ امہ چینل کے ذریعے جو پروگرامات پیش کیے، اس پر علماء کرام نے جو روشنی ڈالی، اس میں ہو سکتا ہے کہ مسائل ان کو پتہ چلے اور انہوں نے اس وقت ایسا نہ کیا تھا، جس سے اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، خطا ہوئی، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خطا کی تو بہت لمبی تشریح ہے، مگر میں ان کو مختصر اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی واجب کی خطا کی ہے، یعنی واجب چھوڑ دیا ہے، یا واجب کو جو جس طریقے سے ادا کرنے کو کہا ایسا نہ کیا جائے تو اس پر دم ہوتا ہے، اگر اس طریقے سے کوئی غلطی کی ہے تب تو ہر واجب جس کو ترک کیا گیا ہے اس پر ایک دم دینا ہوتا ہے، یعنی ایک حصے کی قربانی، چاہے وہ 7 حصوں میں ایک حصہ شامل کر کے کرے یا الگ سے ایک جانور کا دم کرے، تو وہ واجبات کی غلطی کے اندر ہے. اور اگر اس سے کم غلطیاں نیچے کی ہوئی ہیں، تو جیسے چند بال کسی کے ٹوٹ گئے ہوں یا توڑے ہوں، اس نے ٹوٹ جانے میں کچھ نے توڑے ہوں، تو پھر اس میں ایسا ہے کہ بھائی اس کو صدقہ کرنا ہے، ایک ایک کھجور ایک ایک بال کے عوض میں، ایسا اس طریقے کے طریقے بتائے گئے ہیں. کچھ صدقات ہیں. ہاں، مگر بہتر یہ ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، تب تو پھر اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، مگر پھر بھی احتیاطاً اگر کچھ صدقہ نکالنا چاہتے ہیں اس غلطی پر تو نکال سکتے ہیں. ورنہ غلطیاں 2 طرح کی ہیں، کچھ تو واجب کی ہیں، کچھ اس سے نیچے کی ہیں. تو نیچے کی غلطیوں میں صدقات وغیرہ کا حکم دیا گیا ہے، اور ترک واجب کی غلطیوں میں یہ دم کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک. حضرت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فون پر امجد رضا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے جی، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. جزاکم اللہ خیر، احسن جزا. میرا جناب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی جاتا ہے حج یا عمرے پہ اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے سامنے قبلہ شریف ہے، تو اگر نماز کے دوران اس کی طرف دیکھ لے تو اس میں نماز خراب تو نہیں ہو جاتی؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو نماز کے دوران کعبہ اپنے سامنے ہے، دیکھنے سے نماز خراب ہو رہی. بس میرا یہی سوال ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ فون آپ کو بتاتے ہیں. فون کرنے کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے من کی بات ہم تک پہنچائی. ٹھیک. تو حضرت دوسرا سوال وہ یہ فرماتی ہیں کہ کچھ عورتیں بیمار ہوتی ہیں، معذور ہوتی ہیں، جو صفا مروہ کی سعی نہیں کر پاتی ہیں، وہ ویل چیئر والے لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ویل چیئر میں بیٹھ کر سعی کرتی ہیں، تو پش کرنے والا جو ہوتا ہے وہ غیر محرم ہوتا ہے. کیا اس طرح اگر کیا جائے تو وہ گنہگار ہوگی؟ دیکھیے، اگر کوئی اپنے گروپ کا آدمی اندر کے اندر رشتہ دار اگر ایک ساتھ میں گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اگر یہ کام انجام دے رہا ہے تب تو بڑی اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے. اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی سعی اپنی کر رہا ہے وہ دوسرے کی سعی میں ہیلپ نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کو ایسا پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں اپنی صحیح کر رہا ہوں تو اب دوسرے کے لیے میں اس کی ویل چیئر کو میں چلاؤں گا، تو یہ تو میری صحیح کہاں ہوئی، اس کی صحیح ہوئی. تو ایسا غلط ہے. اگر آدمی جو ساتھ میں ہیں، اگر وہی رشتہ دار جیسے عورتیں ہیں تو گھر کی دوسری بھی عورتیں ساتھ میں گئی ہیں، یا عورت ہے اس کا ہسبینڈ ساتھ میں ہی ہے، یا لڑکی ہے تو اس کا باپ ساتھ میں ہی، یا بھائی ساتھ میں، سب تو محرم ہی ہے نا. اور عام طور پر لوگ تو گروپ سے ہی جاتے ہیں، اور اسی لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ عورتوں کو محرم کے ساتھ ہی بھیجو.
क्या कहना, ताकि ताकि गैर कोई महरम की प्रॉब्लम आ बातें ना जाए आए। तो उसकी हाँ, मदद कर वही सके। मदद कर सके, बहुत यही तो शुक्रिया। एक हिकमत और जी। रीजन है। तो फिर उसमें उन्हीं लोगों को चलाना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को सहारा इसलिए बनाते हैं कि लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हम अपनी सही करते हैं तो दूसरे के लिए कैसे कर सकते क्या कह रहे हैं। हैं? लेकिन ऐसा नहीं, आपकी नीयत आपके साथ में है, उसकी नीयत उसके साथ में। अगर आप उसकी व्हीलचेयर लेकर के अपनी सही की भी नीयत कर लो, वो उसकी नीयत कर ले, तो आपकी सही भी हो जाएगी, हेल्प करने का सवाब भी मिल जाएगा, और जो व्हीलचेयर में अपनी सही कर रही है उसकी सही भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, यानी सोने पर सुहागा। हाँ, इसलिए मगर कि फिर भी किसी ऐसी दूसरे ने कर मुकद्दस लिया जगह पर सवाब ही तो सवाब। हो तो जाती है, कोई हर्ज नहीं है। मगर ऐसा करना बेहतर है। अगर इसमें कोई गलती है, शुबहा है अगर किसी को, तो इस शुबहे का लोग इजाला कर ले कि अंदर अंदर मदद कर सकते हैं ऐसे। ठीक, हमारे साथ तशरीफ फरमा है कॉल पर जनाब मोहम्मद अनस साहब लेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दो सवाल हैं। जी अनस भाई। अगर कोई शख्स तवाफ या सही में 3 या 4 चक्कर के बाद बीमार हो जाए कि जिसकी वजह से 7 चक्कर न लगा सके, तो उसके लिए क्या हुक्म है? और दूसरा सवाल है कि क्या औरत निकाब के साथ उम्रा या हज कर सकती है? और कोई सवाल? बस 2 सवाल है। बहुत शुक्रिया। और मौलाना यूनुस साहब को सलाम, वालेकुम दुआ सलाम। में याद। इंशाअल्लाह, बहुत भाई शुक्रिया, जंगार वाला। जज़ाकल्लाह खैर। अनस भाई जंगार वाला। वाला, ये गुजराती लोग सवालात करते हैं, उर्दू बोलते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये उर्दू है या पाकिस्तानी या गुजराती या पंजाबी कौन है। मैं हमारे तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी खूबसूरत ज़बान में, उर्दू ज़बान में सवालात फरमाते हैं। गुजराती हजरात भी, तो ये हजरत नाजरीन देखने वाले लोग देखते होंगे, कहते होंगे कि भाई ये गुजराती लोग तो सवाल ही नहीं करते हैं। माशाल्लाह हमारे गुजराती लोग बहुत सारे सवालात करने वाले तशरीफ़ लाते हैं, उर्दू बोलते हैं, जिसकी वजह से पहचान लोग नहीं पाते हैं, लेकिन हम तो पहचान लेते हैं कि ये अपना है। बहरहाल नाजरीन, बहुत शुक्रिया, हमें बहुत खुशी होती है आप उर्दू में सवाल करते हैं। अगर आप गुजराती बोलना चाहें तो गुजराती में भी सवाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उर्दू ही में बोलें या उर्दू ही में हम जवाब देंगे। अगर गुजराती में सवाल करते हैं, चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि हम गुजराती में जवाब हासिल करें, तो इंशाल्लाह आपको गुजराती में जवाब दिया जाएगा। तो आप हमें ज़रूर बता दिया करें कि भाई इसका जवाब मुझे गुजराती में सुनना है, तो हम गुजराती में इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। ठीक, हज़रत अजरा बीबी का तीसरा सवाल ये है कि मुसाफिर जब हरम पाक में पहुंचता है तो ये किस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए कि काफ़ी कंफ्यूजन हुई है कि भाई मक्का में फिर मीना में, तो अब ये मक्के में कितने दिन रुकना पड़ता है, कितने दिन वहाँ मक्के में रहते हैं तो वो मुकीम कहे जाते हैं, कितने दिन अगर वो मक्के में रहें तो वो मुसाफिर रहते हैं। तो इसके बारे में ज़रा वजाहत बताएं, ताकि ये मसला बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि लोग जो हैं मक्का में रहते हैं, काफ़ी दिन मक्का रहते हैं, उसके बाद फिर मदीना पाक जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पहले हज करते हैं बाद में मदीना मुनव्वरा जाते हैं। तो मुसाफिर की कोई समझ में नहीं आता, चूँकि ये मक्का से मीना और अरफात मुज़दलिफ़ा ये सारी बातें जो है ये कहा जाता है कि भाई ये शहर से अलग है, या कुछ कहते हैं कि शहर के अंदर है। तो इसकी थोड़ी वजाहत हो जाए ताकि हमारे नाजरीन के लिए भी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़र का जो मसला है, तो अव्वलन तो 57.5 57 मील माइल्स ये जो है वो सफ़र की ये शरई हद है, और उतना सफ़र चाहे घंटों में, मिनटों में, जिस तरीके से भी तय कर लिया जाए तो उससे आदमी क्या है मुसाफिर हो जाता है। और मुसाफिर के लिए नमाज जो 4 रकात वाली फ़र्ज़ है उसमें कसर करने का हुक्म है, अगर वो अकेले अदा कर रहे हैं या मुसाफिर इमाम के पीछे अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर मुकीम के पीछे हो तो उनको अपनी नमाज मुकीम के पीछे मुकम्मल ही पढ़नी है। तो ये तो शरई हुक्म था कि उनको कब ऐसा करना है। लेकिन जो लोग वहाँ जाते हैं तो आम तौर पर लोगों को इस मसले में बहुत मुश्किलात का सामना है, और अच्छे इस मसले में शुबहात में पड़ जाते हैं। तो मैं उस मसले को बड़ी तफसील के साथ में बता देता हूँ ताकि किसी को भी कोई शुबहा इस सिलसिले में न रह जाए। कोई आदमी अगर मक्का शरीफ पहुँचा पहले, तो उसने ये नियत की अभी हज को बहुत दिन बाकी हैं,
اور ہم تو مدینہ شریف حج کرنے کے بعد میں جائیں گے. اب اس کے بیفور ہمیں یہاں رہنا ہے تو اسے معلوم ہے کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے 15 دن ہو سکتے ہیں، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے ارادے میں مستقل ہونا چاہیے. مستقل کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کتنا رہنا ہے. وہ تو ٹور والے کے ساتھ میں آیا ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اب ہم کو چند دن یہاں رکھیں گے پھر کہیں اور لے جائیں گے، یا دوسری زیارتوں کے لیے مکہ سے باہر بھی لے جائیں گے، یا پھر وہ ہمیں اس سفر کے دوران میں پہلے مدینہ شریف بھی لے جائیں گے. اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا تو وہ اپنے ارادے میں مستقل نہیں ہے. وہ نیت کیسے کرے گا کہ مجھے یہاں رہنا ہے؟ مستقل نہیں ہے تو وہ مسافر ہے، اس کا تو وہ مسافر ہی رہے گا چاہے کتنے دن وہاں ٹھہر جائے، چاہے مہینہ رک، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے. ٹھیک، اس میں تو ارادہ بالیقین ہونا چاہیے کہ کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کا، اور وہ بھی 8 ذی الحجہ سے پہلے. اگر 8 ذی الحجہ اگر اسی میں آ جا رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے. تو 8 ذی الحجہ میں اگر وہاں 15 دن سے اگر وہ کم ہو رہے ہیں، 8 ذی الحجہ شروع ہو جائے تو 15 ڈیز کا ارادہ کرے تب بھی بیکار ہے. وہ مسافر ہی رہے گا اور وہ اکیلے نماز پڑھ رہا تو اس کو قصر ہی کرنا ہوگا فرض نمازوں کے اندر. اور پھر وہاں جائے گا تو وہاں منی، عرفات، مزدلفہ میں بھی قصر ہی کرے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی 15 ڈیز یہاں رکنے کا واقعتاً ارادہ کیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے ہی مکہ میں اسے ٹھہرنا ہے اور وہ یہاں مقیم ہے، 15 دن اس سے پہلے ہو جا رہے ہیں، تو ایسا آدمی ارادہ کر لینے سے مقیم ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی نمازیں فرض جو ہیں 4 رکعت والی اسے وہ خود ادا کرے یا کسی کے پیچھے، تو اس کو مکمل ہی ادا کرنی ہے، اس میں قصر نہیں کر سکتا ہے. اور جب وہ حج کے ایام شروع ہوں گے اور منی، عرفات، مزدلفہ وہاں جائے گا تب بھی وہ آدمی مسافر نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ وطن اقامت ہو جانے کے بعد میں اس وطن اقامت کو اسی وقت باطل کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ وہاں سے پھر سفر شرعی کا ارادہ کرے. یعنی کم سے کم وہ 57.5 مائلز کا ارادہ کر کے سفر کے لیے نکل رہا ہے تو اب کہا جائے گا وہ پھر مسافر بن گیا ہے. وہاں تک وہ مسافر نہیں بن سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو منی اور عرفات، مزدلفہ میں پوری نماز پڑھنی ہوگی. اور 15 دن سے کم کا یہاں قیام ہے اور 8 ذی الحجہ شروع ہوتی ہے تو وہ یہاں بھی مسافر ہے اور چل کر کے وہاں منی، مزدلفہ، عرفات میں بھی. اور یہ مسئلہ یہ در المختار کے اندر وطن اقامت کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے حضرت نے اس مسئلے کو بتایا. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا. حضرت اجرا بی بی نے جو ہے تیسرا سوال یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، کیا قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ دیکھیں، سنت مؤکدہ کا جو آدمی ترک کی عادت بنا لے، یعنی مسلسل 3 مرتبہ سے زائد چھوڑ دے اور اس طریقے کا اصرار کرے اور عادت بنا لے تو وہ آدمی کا جو گناہ ہے وہ مکروہ تحریمی میں چلا جاتا ہے. ایک بار کا ترک تو تنزیہ میں جاتا ہے، عادت بنا لے وہ مکروہ تحریمی میں جاتا ہے. اور جو گناہ مکروہ تحریمی میں پہنچ جائے وہ قریب بحرام کے ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور محبت کی علامت ہی رسول پاک کی سنتوں کو اپنانا ہے. سبحان اللہ. یہ محبت کیسی اور آپ کا دعویٰ کیسا کہ حضور پاک سے ہمیں الفت و محبت ہے، جبکہ آپ تو بتائے ہوئے اعمال میں حضور پاک کے دیے گئے طریقوں کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہے اس کو محبت میں ناقص ہے وہ. جی ٹھیک. ہمارے ساتھ جو ہے ایک لندن سے بہن تھی، وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ کوئی بہن اگر حج یا عمرہ میں جانا چاہتی ہے اور گروپ والوں کے ساتھ جاتی ہے تو گروپ والے ان کے لیے محرم کا انتظام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے محرم ہمارے پاس ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو آیا یہ کہ وہ بہن گنہگار ہوتی ہے ان کے ساتھ جانے سے یا ایسا کہہ کر لے جانے والے گنہگار ہیں؟ دیکھیے، محرم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس ایسا رشتہ دار یا چاہے وہ پھر نسبی اعتبار سے ہو، پھر رضاعت کے اعتبار سے ہو یا وہ سسرالی رشتوں کے اعتبار سے ہو، تو ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جائے تو وہ لوگ محرم میں جاتے ہیں. اور وہ تو رشتہ داریاں اپنی ہیں،
تو اپنے کو پتا ہونا چاہیے کہ اس رشتہ دار کے ساتھ میں جا سکتی ہوں نہیں جا سکتی ہوں، شرعی اعتبار سے اس کے لیے پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے نہیں ہے، تو پھر دوسرا آدمی کسی غیر آدمی کو آپ کا محرم بنا کے کیسے پیش کر سکتا ہے؟ تو ایسی صورت میں آپ کی بھی کوتاہی ہے کہ آپ نے غیر محرم کو اپنا محرم سمجھ لیا، اور ان لوگوں کی بھی کیا ہے یہ شریعت کے خلاف ایک خلاف ورزی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تاکید کے ساتھ میں منع فرمایا ہے کہ عورت محرم کے بغیر سفر کو نہیں جائے گی۔ تو پھر یہ لوگ جھوٹ بول کے لے جا رہے ہیں، ایک تو پاکیزہ سفر اور جھوٹ بولنا ہے بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ کافی سوالات ہمارے رہ جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ اور حضرت ایک سوال جو اقبال بھائی نے پیرس سے کیا تھا، اس لیے پیرس سے ہے تو میں اس کو بتا دوں، مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ۔ تو اس لیے یہ بات آئی ہے، تو میں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حتیم جو ہے، جیسا کہ یہاں بھی دکھایا جاتا ہے حتیم کعبے کے ساتھ ہی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حتیم جو ہے وہ ایک کعبے کی باؤنڈری ہے یا یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی بات۔ دیکھیے جو جیسے کعبہ یہ بنا ہوا ہے نا جی، یہ عین کعبہ ہی ہے، اچھا، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ جس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، جب وہاں سیلاب آیا تھا، کعبہ ٹوٹ گیا تھا، تو پھر انہوں نے نیو بلڈ کیا اس کو، تو ایسی صورت میں ان کے پاس میں مال کی کمی ہو گئی، تو مال کی کمی کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی اور کعبہ کو اتنا ہی بنایا اور اتنا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب پہلا یہ کعبہ جو ہے یہاں تک تھا، ادھر والی دیوار اور ادھر والی دیوار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر میں کعبہ ہے وہ یہاں تک تھا، جو حتیم والا حصہ ہے وہ کعبے کی عمارت میں شامل تھا، یعنی انہوں نے بنایا ریکٹینگل میں تھا، کعبہ جو ہے ریکٹینگل میں تھا، تو انہوں نے اس طریقے سے بنا لیا۔ اب پھر پیسہ نہیں تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ اگر مجھے تیری قوم کا ابھی اسلام لانا اگر نہ ہوتا تو میں اس کو توڑ دیتا اور پھر سے بناتا، لیکن اس توڑنے میں لوگ کہیں گے کہ آپ تو کعبہ کو بھی توڑ رہے ہیں، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حصے کو باہر رکھا۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی حضور پاک کے نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اس حصے کو باہر رکھا۔ تو حقیقت میں کعبہ کا حصہ ہے، کعبہ میں نماز پڑھنا اور ادھر نماز پڑھنا دونوں ایک ہی حکم رکھتا ہے، ادھر ڈائریکشن ضروری نہیں، ادھر بھی ڈائریکشن ضروری نہیں ہے، کسی بھی جہت میں اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال بھائی پیرس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حتیم ہے، اور یہ حتیم والا حصہ جو ہے یہ کعبے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس راؤنڈ کے اندر نماز پڑھتا ہے تو گویا اس نے کعبے میں نماز پڑھی، اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ کعبے کی زمین ہے۔ بہت شکریہ فون کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے خلوص دل کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا اور سوالات لے کر حاضر آئے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما محب گرامی حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ امہ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب عارف آدم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت سیریز ہاؤ ٹو پرفارم حج 10 ڈیز کی یہ سیریز کا اہتمام کر کے ہمارے تمام ناظرین کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، کس طریقے سے حج کیا جائے اور حج کی صحیح معلومات پیش کرنے کا جو انتظام فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمارے رضوان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے خوبصورت اسٹیج سجایا، کیمرہ وغیرہ سیٹ کر کے یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ تو آپ سب کا شکریہ، اور تہہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے حج کیا ان کے حج کو قبول فرمائے، جو ارادہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کے روضے کی زیارت نہ کر لیں اور کعبے کا طواف نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے آئندہ دوسرے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔